سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کی اب حالت کیا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا۔ مجھے ایک بار اسپین میں بل فائٹنگ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ ایک لمبی گیم تھی جس کے 3 حصے تھے۔ گول اسٹیڈیم میں دائرے کی صورت میں تماشائی بیٹھے تھے اور میدان کے درمیان میں بل فائٹر سفید چست پتلون اور شرٹ پہن کر کھڑا تھا۔ اس کے سر پر رنگین ہیٹ تھا اور اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا کپڑا تھا۔ اسٹیڈیم میں ہے تورو کے نعرے لگ رہے تھے۔ نعروں کی آوازوں کے درمیان لکڑی کا گیٹ کھلا۔ خوفناک بدمست بھینسا دوڑ کر میدان میں آ گیا اور اس کے بعد کھیل شروع ہو گیا۔ کھیل کے پہلے فیز میں بل فائٹر سرخ رنگ کے کپڑے سے بل کو تھکانے میں مصروف ہو گیا۔ بل دور سے دوڑ کر آتا تھا، فائٹر اسے کپڑے میں الجھا کر پاؤں پر گھوم جاتا تھا۔ بھینسا اسے چھوئے بغیر دور نکل جاتا تھا۔ یہ فیز 2 گھنٹے جاری رہا۔ اس میں بھینسا بری طرح تھک گیا، آخر میں ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ بل فائٹر اس کے قریب پہنچ کر کپڑا لہراتا رہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کھیل کا دوسرا فیز شروع ہو گیا۔ اسٹیڈیم کے سائیڈ گیٹ سے 3 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بھالے اور تیر کمان تھے۔ انہوں نے دور سے بھینسے کو تیر مارنا شروع کر دیے۔ رد عمل میں بھینسا جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ سوار بھی گھوڑوں پر اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ اس کے قریب پہنچتے تھے، اسے بھالے سے زخمی کرتے تھے اور پھر دور بھاگ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ بھی گھنٹہ بھر جاری رہا۔ بھینسا اس دوران زخمی ہوتا رہا اور اس کے زخموں سے خون رستا رہا، یہاں تک کہ وہ نڈال ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی بل فائٹر دوبارہ اسٹیڈیم میں داخل ہو گیا۔ یوں کھیل کا تیسرا فیز شروع ہو گیا۔ بل فائٹر کے ہاتھ میں اس بار تلوار تھی۔ اس نے ننگی تلوار کے ساتھ پورے اسٹیڈیم کا چکر لگایا۔ تماشائیوں نے سیٹیوں اور نعروں کے ساتھ استقبال کیا۔ وہ پورے اسٹیڈیم کی داد وصول کرنے کے بعد نڈال بھینسے کے سر پر پہنچا۔ تماشائیوں کی طرف مڑ کر دیکھا، تلوار فضا میں لہرا دی۔ پورے اسٹیڈیم نے ہاتھوں کے انگوٹھے زمین کی طرف ڈاؤن کر کے اسے بھینسے کا سر اتارنے کی اجازت دی۔ بل فائٹر نے بھینسے کی گردن پر تلوار کے وار شروع کیے۔ بھینسا آنکھوں میں خوف، بے چارگی اور رحم کی درخواست بھر کر اس کی طرف دیکھتا رہا اور یوں بھینسا قتل ہوتا رہا۔ اس کے خون کے فوارے اچھل کر اسٹیڈیم کی گرم ریت پر گر رہے تھے۔ وہ تکلیف سے چلا رہا تھا لیکن ہجوم اس ظلم پر سیٹیاں بجا رہا تھا۔ اچھل کر بل فائٹر کو داد دے رہا تھا، وحشت میں نعرے لگا رہا تھا۔ کھیل کے آخر میں اسٹیڈیم کی ریت پر بھینسے کا سر اور دھڑ الگ الگ پڑا تھا۔ وہ منظر انتہائی درجے کا وحشیانہ اور اذیت ناک تھا۔ میں نے جھرجھری لی اور اسٹیڈیم سے نکل گیا، جبکہ تماشائی تالیاں اور سیٹیاں بجا رہے تھے اور سیٹوں پر کھڑے ہو کر ناچ رہے تھے۔ آپ اگر آج کے پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو یہ ملک بھی بل فائٹنگ کا رنگ محسوس ہوگا۔ اس رنگ کا بھینسا ہماری نیشنل اسپرٹ ہے۔ بل فائٹر ہمارے حالات اور پوری دنیا اس کھیل کی تماشائی ہے۔ یہ تالیاں پیٹ کر بل فائٹرز کو داد دے رہی ہے۔ ہمیں پہلے سرخ کپڑے کے پیچھے دوڑا کر بھینسے کی طرح باقاعدہ تھکایا گیا۔ جب ہم تھک کر ٹوٹ گئے تو پھر ہم پر تیروں اور بالوں سے وار کیے گئے، ہمیں زخمی کیا گیا تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہ رہ سکیں۔ ہم اسٹیڈیم کی گرم ریت پر گرے اور اس کے بعد کھیل کے تیسرے فیز میں بل فائٹر آگے بڑھ کر ہمارے سر کاٹ دیں۔ یہ ہے کل سکیم۔ آپ سیاسی محاذ پر دیکھ لیں، عمران خان کبھی وزیر اعظم سکیم میں شامل نہیں تھا۔ یہ فاسٹ بولر تھا، اسے سیاست میں صرف تیز گیندیں پھینکنے کے لیے لایا گیا۔ اس سے صرف ایک کام لیا جا رہا تھا، یہ جنرل مشرف کی وکٹوں پر حملہ کرتے رہے، یہ پیپلز پارٹی کی وکٹیں اڑاتا رہے۔ آخر میں یہ میاں نواز شریف کو سانس نہ لینے دے اور بس۔ آپ 2000 سے 2017 تک عمران خان کی سیاست دیکھ لیں، آپ کو یہ اپنا فاسٹ بولنگ کا کردار ٹھیک ٹھاک نبھاتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ کردار اس اسپرٹ کے ساتھ مزید چلنا تھا، لیکن یہ کھیل اس وقت خراب ہو گیا جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض امین نے اسے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس سے قبل عمران خان کو صادق اور امین، عالم اسلام کا عظیم مجاہد ثابت کرنے کے لیے میڈیا کمپین کی گئی۔ نوجوانوں کو اس کے گرد جمع کر دیا گیا اور اس کے بعد عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی وکٹیں ہی اڑا دی۔ یہ مسلسل یہ کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب بل فائٹر رنگ میں موجود ہے تو پھر دوسرے کھلاڑی فائدہ کیوں نہ اٹھاتے، لہٰذا بھینسے کے دوسرے دشمن بھی میدان میں کود پڑے۔ انہوں نے بھی تیر اور بھالے چلانا شروع کیے۔ آپ کے پی کے اور بلوچستان کے حالات دیکھ لیں۔ دنیا میں اس وقت معیشت سب سے بڑا میدان جنگ ہے۔ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں، انڈسٹری، ایکسپورٹ اور فارن ریزرو ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ بصورت دیگر آج کی دنیا میں
بیکاریوں اور معاشی محتاجوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان سر دست معاشی محتاجی اور بیکاری پان کا مثال ہے۔ ہم چین، سعودی عرب اور UAE کی مدد کے بغیر IMF کو بھی قائل نہیں کر پا رہے۔ اگر یہ 3 ملک ہمارے خزانے میں جمع اپنی رقم واپس مانگ لے تو IMF فوراً بھاگ جائے گا۔ یوں ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ ہمیں اس صورتحال سے صرف معاشی استحکام بچا سکتا ہے۔ یہ استحکام اب صرف معدنیات اور قدرتی وسائل سے ممکن ہے۔ انڈسٹری اسکیل ڈیولپمنٹ اور نیشن بلڈنگ کے لیے کم از کم 30 سال چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ ہم فوری طور پر زمین، مائنز اور منرلز بیچ کر ہی موجودہ معاشی گرداب سے نکل سکتے ہیں۔ اس حقیقت سے ہمارا ازلی دشمن بھی اچھی طرح واقف ہے۔ بھارت جانتا ہے ہم اگر معاشی طور پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے تو ہم اسے سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ہم پھر اس سے کشمیر بھی مانگیں گے، اپنے دریاؤں کا پانی بھی اور ماضی کے مظالم کا حساب بھی۔ اس کا خیال ہے ہم ڈان ہیں اور ڈان جب تک اپنے مسئلوں میں پھنسا رہتا ہے، دوسرے اس وقت تک اس سے محفوظ رہتے ہیں جس دن ڈان مسائل سے آزاد ہو جائے گا یا اس کے دانے پورے ہو جائیں گے تو آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھتا ہے اور پھر سب کو کان پکڑا دیتا ہے۔ لہٰذا بھارت چاہتا ہے ہم اپنے اندرونی مسئلوں سے آزاد نہ ہو سکے۔ ہم اپنے اندرونی مسائل میں اتنے مصروف رہیں کہ ہمیں بھارت یاد آئے اور نہ کشمیر اور نہ ایک خشک دریاؤں کا پانی۔ لہٰذا اس نے ہمیں KPK اور بلوچستان میں الجھا رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے بلوچستان اور KPK کیوں بھارت سندھ اور پنجاب میں چھیڑ چھاڑ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلا، پنجاب اور سندھ کا معیار تعلیم دوسرے دونوں صوبوں سے بہتر ہے، لہٰذا یہاں کے لوگ نسبتاً سمجھدار ہیں، یہ جلد پروپیگنڈے میں نہیں آتے۔ دوسرا، سندھ اور پنجاب میں کوالٹی آف لائف بہتر ہے، لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس بجلی، سڑک، سکول، اسپتال، مکان اور روزگار کے ذرائع ہیں۔ جہاں یہ تمام سہولتیں موجود ہوں وہاں بغاوت کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ انقلاب فرانس، انقلاب روس اور انقلاب ایران بھی شہر کے لوگ نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی کسانوں اور مزدوروں کا کمال تھا۔ وہ لوگ دور دراز علاقوں سے دارالحکومتوں میں آئے تھے، انہوں نے بادشاہوں سے پہلے بڑے شہر کے امراء کو اپنا لقمہ بنایا۔ لہٰذا پنجاب اور سندھ دشمنوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کا فوکس KPK اور بلوچستان ہے۔ اس فوکس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تعلیم اور روزگار کی کمی ہے۔ یہ علاقے تعلیم بالخصوص اسکلڈ ایجوکیشن میں پیچھے اور اس کی وجہ یہاں بے روزگاری ہے۔ دوسری وجہ دونوں صوبوں کی زمین میں خزانے چھپے ہیں۔ بلوچستان میں سونے، تانبے، لوہے، کوئلے اور KPK میں گیس اور تیل کے وسیع ذخائر ہیں۔ یہ ذخائر چند برسوں میں ملک کو معاشی لحاظ سے قدموں پر کھڑا کر سکتے ہیں، یہ بھارت کے لیے قابل قبول نہیں۔ لہٰذا اس وقت بل فائٹنگ کے رنگ میں موجود بھینسے پر دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اندرونی حملے اور بیرونی حملے۔ اندرونی محاذ پر عمران خان اور ان کے خودکش نوجوان سرگرم ہیں۔ عمران خان بے شک اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن یوکرین کے صدر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مقبولیت کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے۔ یوکرین کے صدر کو ملبے کا ڈھیر بنوا دیا گیا، جبکہ ٹرمپ امریکہ کے ساتھ پوری دنیا کو تباہ کر رہے ہیں۔ عمران خان اگر مقبولیت کی وجہ سے اقتدار میں آ گیا تو یہ اس ملک کا کیا حشر کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کے پاس ایسا گنڈا پر موجود ہے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، یہ بھی اس شکل میں ممکن ہوگا جب ہاتھ یا کان بچ سکیں گے، جبکہ بیرونی محاذ پر بھارت سرگرم عمل ہے۔ یہ نہیں چاہتا KPK اور بلوچستان میں امن آئے، کیونکہ اگر یہاں امن ہو گیا تو پاکستان تیل بھی نکالے گا، سونا اور تانبا بھی۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ معاشی طور پر قدموں پر کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا سوچیں، اگر غریب پاکستان بھارت کے لیے اتنی بڑی تھریٹ ہے تو یہ امیر ہونے کے بعد